بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله مولانا العظيم وصلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترته اجمعین۔ آج میں نے آیت نمبر 31 اور 32 کو پھر پڑھا، 33 کو کل جو ہم نے پڑھ لی تھی۔ ان میں جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ اگلے پورے رکوع میں بیان ہوا ہے، اور یہ مضمون، یہ آیات طیبہ ابو جال کے حق میں اتری۔ ابو جال کی ایک عادت تھی، کفر کا سرغنہ بھی تھا۔ اس نے اپنے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور سرداروں سے یہ کہا کہ جہاں سب بیٹھے ہوں تو وہاں جا کے بیٹھا کرو، اور پھر کوئی نہ کوئی بات محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی چھیڑا کرو، یا جب وہ آ کر اپنے اوپر اترنے والی کتاب قرآن کا ذکر کریں یا کوئی آیت پڑھیں تو تم غور سے سنا کرو، اور سننے کے بعد پھر حقارت کے ساتھ معاذ اللہ وہاں سے اٹھا کرو اور کہا کرو ہم تو آئے تھے اس لیے کہ یہاں کوئی کام کی بات ملے گی، یہ تو کسی چیز بھی، یعنی یہ بھی ایک رد کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ تاکہ دوسرے لوگ سن کے مایوس ہو جائیں۔ جب ہم بڑے بڑے جب یہ کریں گے اور کہیں گے اچھا ہم تو اس لیے آئے تھے کہ یہ بڑی کوئی پائے کی بات کریں گے، یہ تو کسی کام کی بات نہیں ہے، تو اس طرح کر کے قرآن کو جھٹلاؤ۔ یہ رویہ انہوں نے اختیار کیا۔ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ وہ آ کے بیٹھتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم کی تلاوت فرما رہے ہوتے تو یہ دوسرے کفار کی طرح اس مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا، پھر اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا اور بڑے حقارت امیز انداز میں منہ موڑ لیتا اور کہتا ہم تو اس خیال سے آئے تھے کہ بڑی حکیمانہ باتیں ہوں گی، یہاں آ کر وقت ہی برباد کیا، سوائے من گھڑت قصوں کے اس کلام میں اور تو کوئی شے ہے کوئی نہیں۔ تو یوں کر کے وہ قرآن کو جھٹلاتے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا فلا صدق ولا صلی، اے میرے حبیب یہ جو آ کے بیٹھتا ہے اور باتیں کرتا ہے اس میں اتنی عقل اور فہم بھی نہیں کہ یہ وہ ہے جس نے نہ کبھی نماز پڑھی ہے نہ کبھی میری تصدیق کی ہے، نہ تصدیق کی ہے کہ اللہ ایک ہے، نہ ہی کبھی سجدہ کیا ہے، تو یہ آ کے بتائے گا کہ کلام کیا ہے اور کتنی قدر والا ہے، کتنی شان والا ہے۔ ولیکن کذب وتولی، بلکہ اس نے تو حق کو جھٹلایا ہے اور پھر منہ پھیر لیا۔ اب اس کی ایک کیفیت تھی، جب وہ اٹھتا نا اور منہ موڑ کے بھاگتا اور اس طرح بڑبڑاتا اور بکواس کرتا اور کہتا کہ ہم تو آئے تھے کوئی بات ملتی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے قصے کہانیوں کے، تو پھر اس طرح کر کے نا گردن اکڑا کے تکبر کے ساتھ وہاں سے نکلتا اور جوتیاں پٹخاتا ہوا، گردن اکڑاتا ہوا گھر کی طرف نکلتا۔ اس کیفیت کو بیان کیا اللہ کریم نے، فرمایا ثم ذهب الى اهله یتمتع، پھر گھر کی طرف گیا نخرے کرتا ہوا، یتمتع تکبر کرتا ہوا، نخرے کرتا ہوا، پھر گھر لوٹتا ہے نخرے کرتا کرتا، اولا لک فاولا، تیری خرابی قریب آ لگی ہے، ثم اولا لک فاولا، پھر تیری خرابی قریب آ لگی ہے، ہاں قریب آ لگی۔ اب یہ قرآن فرما رہا ہے۔ یہ کب بات ہو رہی تھی؟ جب ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، پہلی جنگ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو فنار کیا، اور وہ دو معصوم مسلمان بچوں کی تلواروں کی نظر ہوا۔ تو جتنا بڑا سر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے عموم سے کچلواتے ہیں کہ اس کو سمجھ آ جائے بڑا کون ہے۔ تو کہا تیری خرابی قریب آ لگی ہے، یعنی تیرا وقت آ گیا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اب ایک اصول کی بات فرمائی، کہا کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو ایسے ممل چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہوگی، کوئی اس کی گرفت نہیں ہوگی اس کے جملوں پر؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ ابتدا میں منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جس کو ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا؟ آج یہ باتیں کرتا ہے، آج یہ تکبر کرتا ہے، جوتیاں چٹکھا کے وہ میرے خلاف جانا چاہتا ہے۔ ذرا دیکھے تو صحیح وہ تھا کیا؟ ہم نے اسے انسان بنایا، ہم نے اسے اتنی خوبصورت شکل دی، ثم کان علقۃ،
پھر اس قطرے سے ایک لوتھڑا بنا ماں کے پیٹ میں، فخلق، پھر ہم نے اس کو بنا ڈالا، فسوا، اور اس کے تمام اعضاء کو درست پیدا کیا۔ فسوا کا معنی برابر، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے کتنا مساوی ہے، ایک کان دوسرے کان کے کتنا ایک آنکھ دوسری آنکھ کے کتنی برابر ہے۔ پیر صاحب لکھتے ہیں ذرا تھوڑا یہی غور کر لو کہ اگر تمہارے اللہ کریم تمہاری ایک آنکھ چھوٹی اور ایک بڑی بنا دیتا، تمہارا چہرہ کیسے لگتا؟ ایک کان چھوٹا اور ایک بڑا ہوتا، تمہاری حیت و قضائیت کیا ہوتی؟ تمہارے ہاتھ ہی آپس میں برابر نہ ہوتے تو تم کام کیسے کر سکتے؟ تمہاری ٹانگ 2-4 سوتر ایک چھوٹی کر دی جاتی، کیا تم چل سکتے؟ جس رب نے تمہیں اتنا مسوی بنایا ہے، تمہارے ہر عضو کو دوسرے عضو سے برابر کیا ہے، اس کو تم اس کے ساتھ چیلنج کرنے چلے ہو۔ کہا یہ بھول گیا ہے کہ یہ پانی کا ایک قطرہ تھا، پھر یہ ایک لوتھڑا ہوا، فخلق، پھر ہم نے اسے بنایا، اسے اعضاء دیے، فسوا، اور اعضاء کو درست بنایا، برابر برابر بنایا۔ اس رب کے ساتھ مقابلہ کرنے چلے۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور پھر ماں کے پیٹ میں ہی اس کی 2 قسمیں بنا دیں، مرد اور عورت، الذکر والانثی، مذکر اور مؤنث۔ کسی کو بیٹا دیا، کسی کو بیٹیاں عطا کی، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں بخش دیں، اور کسی کو دونوں میں سے کوئی نہیں دیا، اور کسی کو ایسا عطا کر دیا کہ نہ وہ مرد ہے اور نہ وہ عورت۔ یہ ساری تو اس کی شان ہے، جو رب اس طرح کرنے پر قادر ہے۔ اب آگے سنیے، کہا جس رب نے ایک قطرے سے لوتھڑا، لوتھڑے سے انسان، پھر سارے اعضاء مسوی، پھر کسی کو مرد کسی کو عورت بنایا، الیس ذالک بقادر، کیا اب وہ قادر نہیں رہا، الا ان یحیی الموتیٰ، کہ وہ مرنے کے بعد تمہیں پھر زندگی دے سکے؟ کیا اب وہ قادر نہیں رہا کہ تیری شکل کو دوبارہ بنا سکے؟ جس نے تمہیں پانی کے قطرے سے یہ شکل دے دی تھی۔ یہ سورہ یاسین شریف میں بھی آخر پہ یہی مضمون ہے، اور یہاں بھی یہی بیان کیا۔ کہا تھوڑا غور تو کر، تو کہتا ہے کہ کوئی آخرت نہیں ہوگی، کوئی مٹی کے ڈھیلوں کو کون اٹھائے گا، ہڈیوں کو کون جوڑے گا؟ تو جس نے ہڈیاں بنائی تھیں وہ جوڑنے پر بھی قادر ہے، جس نے پہلی دفعہ ان ہڈیوں کو وجود دے دیا تھا اب ان ہڈیوں کو جوڑ نہیں سکتا؟ کیا وہ اس دوبارہ تخلیق پر قادر نہیں رہا؟ وہ 1000 بار بھی چاہے تو تمہیں پیدا کر سکتا۔ الیس ذالک بقادر، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں، الا ان یحیی الموتیٰ، کہ وہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ وقت آئے گا جب تم اس کے حضور حاضر ہو جاؤ گے۔ بس اللہ کریم ہم سب کو اس شعور کے ساتھ کہ ہم اس کے بندے ہیں، اور اس کی بندگی کے سوا بندے کے لیے کوئی دوسرا چارہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اور وہ کامل بندگی والا راستہ ہے۔ بندگی کیا ہے؟ اپنی مرضی ختم، اللہ کی مرضی۔ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دو، یہ بندگی ہے۔ اگر تم چاہو کہ میں اپنی مرضی بھی کروں اور اللہ کی بھی مانوں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اللہ پاک کی مرضی پہ ہم نے چلنا ہے، تب کامیاب ہونا ہے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد بدر الدجا کہف الورا، سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل انشاءاللہ سورۃ الدہر کا آغاز ہوگا۔ یہ بھی بڑی اہم سورت ہے اور بڑے خوبصورت مضامین اس میں ذکر ہوئے۔